الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ انسانیت کی ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ ہوگا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے بعد پہلا مقام عطا فرمایا. وہ پاکیزہ نفوس، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اسلام کی حفاظت کا کام انجام دیا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایمان اور عمل کا ایک بہترین اسوہ چھوڑا، اور اس اسوے کو، اس جماعت کو، اس پاکیزہ نفوس کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی کیا عظمت ہے، قرآن اور سنت میں ان کا کیا مقام بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. سورہ یونس کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. بہت مشہور آیات ہیں، آیت نمبر 62 اور 63، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا ہے، اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ کہ بلا شبہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور جنہیں کسی قسم کا غم اور رنج نہیں ہوگا خصوصاً آخرت میں. وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. بلا شبہ وہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کی. اولیاء اللہ کا جب ذکر آتا ہے تو دنیا کے وہ مشہور اولیاء جن کے عرس ہوتے ہیں، جن کی زیارت کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف وہی کچھ نفوس ہیں جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اولیاء اور ولی کی جو تشریح کی گئی ہے، مفہوم بیان کیا گیا ہے، وہ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے
وہ اولیاء اللہ، ان میں یہ معروف اولیاء اللہ جن کا ہم پوسٹر میں تذکرہ سنتے ہیں، تذکرہ دیکھتے ہیں، مخصوص ایام میں عرس کے موقع پر جن کے نام سنتے ہیں، ان کے علاوہ سب سے پہلے اللہ کے انبیاء علیہ السلام اولیاء میں شامل ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد سب سے اونچا مقام اولیاء اللہ میں اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت ان تمام صحابہ کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اللہ کے تقوی کا حق ادا کیا، ان تمام صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ اولیاء اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں ہمیں سب سے پہلی بات یہ علم ہونی چاہیے کہ جس طرح نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لاکھوں کروڑوں بندوں میں سے چند افراد کو منتخب فرماتا ہے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے کوئی نبی خود اپنی طرف سے خواہش کا اظہار نہیں کرتا۔ ایک شخص نے اپنی خواہش اور اپنی دلی تمنا کا اظہار کیا ہو اور اسے نبی بنا دیا گیا، یا پھر اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، یا پھر اس کے دنیاوی وجاہت اور مقام و مرتبے کی بنیاد پر، یا پھر اس کے مال و جائیداد کی بنیاد پر کسی کو نبی بنا دیا جائے، ایسا نہیں۔ نبوت وہ مقام اور منصب ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب فرماتا ہے۔ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کروڑوں بندوں میں سے جس فرد کو مناسب اور مناسب محسوس کرتا ہے کہ یہ نبوت کے کام کو آگے بڑھا سکتا ہے، نبوت کا حامل ہو سکتا ہے، ایسے پاکیزہ نفوس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ بالکل اسی طرح اہل علم نے یہ واضح کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صحابیت کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی صحبت کے لیے، ان کی ساتھ کے لیے، ان کے حواریوں کے طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے پاکیزہ نفوس کو منتخب کرتا ہے جن کے بارے میں یہ اطمینان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی مشن کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، خدا کے دین کو خدا کے بندوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو منتخب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کا حواری یا پھر کسی نبی کا صحابی بناتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب کرنے کے بعد باقی امت میں سے انتہائی مقدس اور پاکیزہ نفوس کو منتخب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور ان کے صحابہ کے طور پر متعین فرمایا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو لے کر آگے بڑھ سکے اور قرآن کی ذمہ داری کو اٹھا سکے۔ انہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا اپنا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے، اپنے تمام بندوں میں سے سب سے بہترین دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انسانوں کے دلوں کو تلاش کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کو انتہائی پاکیزہ پایا تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر اور مشیر بنایا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے دین کی نصرت میں آپ کے ساتھ دشمنوں سے قتال کیا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ چنانچہ مسلمان جسے سچ سمجھے، جسے صحیح سمجھے، یہاں مسلمان سے مراد صحابہ جسے صحیح سمجھے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صحیح اور پسندیدہ ہے، اور جسے صحابہ برا سمجھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک برا۔ تو یہ کہہ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ گویا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقام اور مرتبے کو بتاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، صحابہ کی عظمت دیکھیں، کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو میرے زمانے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں صرف اہل ایمان مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی وہ مراد نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں میں، اہل ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر وہ ہیں جو میرے زمانے کے مسلمان ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ ثم الذین یلونہم،
تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے اسلام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لائے، جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے، سب سے پہلا بہترین زمانہ اگر کوئی ہے تو میرا زمانہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں، یعنی تابعین، جو ایمان کی حالت میں تھے، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، انہوں نے صحابہ کو دیکھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے، ان کا دیدار نصیب نہیں ہوا، انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دوسرے نمبر پر بہترین وہ لوگ ہیں جو تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پر بہترین ان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یلونہم، یعنی تبع تابعین، جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا، تابعین کو دیکھا۔ تو یہ حدیث، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض شارحین یہاں تک فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس فرمایا، تمام انسانوں کو سب سے افضل۔ ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان انبیاء کو چھوڑ کر جتنے انسان ہیں، چاہے پچھلے انبیاء کے امتی کون، امتی ہی کیوں نہ ہو، ان تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو صحابہ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، ان حواریوں سے بھی افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ شارحین حدیث نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جاتے وقت اپنے 70 ساتھیوں کو جو اپنے ساتھ لیا تھا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اپنے ساتھ لیا۔ شارحین حدیث فرماتے کہ ان 70 ساتھیوں سے افضل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحابہ کی عظمت اور مقام کو بیان فرماتی ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے بنیادی بات جو ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن میں اہل ایمان کی جتنی خوبیاں بیان کی گئی، اہل ایمان کی جتنی خصوصیات بیان کی گئی، اور جنتی ہونے کے لیے جتنی صفات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ خصوصیات، وہ صفات سب سے پہلے اگر کسی پر چشمہ ہوتی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ ان خصوصیات کے سب سے پہلے مستحق اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قرآن مجید میں مشہور آیت ہم نے کئی مرتبہ پڑھی، سورہ حج کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، فرمایا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلے کام کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، جدوجہد کرو۔ اس کے بعد جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا، ہوا اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، خیر کے کام کرنے کے لیے، اللہ کے راہ میں جدوجہد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب فرمایا ہے۔ یہ انتخاب ہمارا بعد میں ہے، صحابہ کا پہلے۔ جس انتخاب کا ذکر کیا گیا ہے وہ صحابہ کا انتخاب ہے۔ صحابہ کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے، اس انتخاب کے سب سے پہلے مخاطب اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا ہے۔ اختارہم لصحبت نبی، اپنے نبی کی صحبت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا۔ فرمایا کہ ہوا اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کیا۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مقام اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ان آیات کو اچھی طرح ذہن کر کے کیا مقام بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے امتحان کے لیے چن لیا۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کا امتحان لینے کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا۔ کس نے؟ اللہ، امتحن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ کس کام کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا، مشکل اور کٹھن راہوں سے گزارا، مصائب اور مشکلات کی آگ میں انہیں تپایا اور انہیں کندن بنایا۔ اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم مغفرہ، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ صحابہ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم ہے ان لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین کا، آپ کا ساتھ دینے والوں کا، آپ کی تعریف کرنے والوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول، بلا شبہ جو لوگ جنہوں نے رسول کی اتباع کی، وہ رسول جو امی ہے، جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں ہے، اور ایک ایسے دور میں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں میں بتا رہا، ایک ایسے دور میں جہاں آپ کی مخالفت ہو رہی تھی، آپ کے قریبی افراد آپ کو صادق اور امین جانتے ہوئے بھی جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے موقع پر جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، فالذین آمنوا به، جو آپ پر ایمان لے آئے، وعزروه، جنہوں نے آپ کی تعریف کی، ونصروه، جنہوں نے آپ کی مدد کی، واتبعوا النور، اور اس نور کی اتباع کی، الذی انزل معه، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ آپ ذرا بتائیے، کیا اس میں صحابہ شامل نہیں ہیں؟ کیا اس میں صحابہ کی فلاح اور کامیابی کی بشارت نہیں دی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے بشارت اگر کسی کی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ یہ مقام ہے قرآن مجید کا۔ قرآن نے صحابہ کی فلاح کا اعلان کیا، صحابہ کی کامیابی کی بشارت قرآن مجید میں کر دی گئی۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمنان دین وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، دین کے دشمن، تمہارے دشمن اگر تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی۔ کون سا اللہ؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہ خدا جس نے اپنی مدد کے ذریعے سے تمہاری تعریف کی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تعریف کی۔ کون مومن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی، اور ایسی نصرت کرنے والوں کے لیے سورہ اعراف میں فلاح اور کامیابی کی بشارت سنائی گئی۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا کہ لیکن الرسول، لیکن اللہ کے رسول، والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راہ میں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگوں کے لیے فلاح اور کامیابی ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ صحابہ کے لیے بھلائیوں کی بشارت اور کامیابی کی بشارت قرآن مجید میں دی۔ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف آپ میں سے کئی لوگوں نے پڑھی ہوگی یا پھر پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں اس سورت میں ایک مقام پر ایسا اونچا مقام صحابہ کو دیا گیا ہے، رشک آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قرآن مجید کے دوسرے مقام پر تو یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کو، صحابہ کو اپنے سے دور مت کیجیے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کو جو صبح شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے، یہ کہا گیا۔ لیکن سورہ کہف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے دور مت ہوئیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ ان کے ساتھ جمے رہیے، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیے۔ کن کے ساتھ؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح شام، یریدون وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی خصوصیت بیان کی گئی، جو اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ان کو مطلوب ہوتی ہے، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہے۔ اس سے اونچا مقام کیا ہو سکتا ہے کسی انسان کا؟ یہ صحابہ کی عظمت بیان کرنے والے آیات قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں واضح طور سے اعلان کر دیا کہ یہ بارگاہ الہی میں مقبول شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول، اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ ابتدا میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والسابقون الاولون، ایمان کو قبول کرنے میں، دین کو قبول کرنے میں، اللہ کی رضا کے حصول میں سبقت لے جانے والے، دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے، الاولون سب سے پہلے آگے آنے والے کون؟ من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین ہوں چاہے انصار ہوں۔ مہاجروں کا ذکر کیا گیا، انصاری صحابہ کا ذکر کیا گیا، اتنا ہی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، یعنی وہ صحابہ اور وہ بعد آنے والے مومنین جنہوں نے ان انصار کی، ان مہاجرین کی اتباع کی، بإحسان، احسان کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، گویا کہ
کہنا مقصود یہ ہے کہ ہم جو کسی صحابی کے نام پر کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس بات کا ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہ صحابی جن کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ. یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. سورہ فتح کے اندر بھی واضح کیا گیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا انہیں اہل ایمان سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. بیعت رضوان کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تمام صحابہ کی خوشخبری، ان کی جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی. تو یہ جو آیات ہیں، یہ آیات بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی معمولی انسان نہیں تھے. بلا شبہ صحابہ میں اور انبیاء میں فرق ہے. نبیوں کو ہر قسم کی غلطیوں سے، خطاؤں سے مبرہ اور پاک کیا گیا، محفوظ رکھا گیا، لیکن کسی صحابی کو معصوم عن الخطا نہیں کہا گیا. لیکن اس مقام کے باوجود، انسان ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی یہ آیات بتاتی ہے کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے کہ اسے ہم عام، ان لوگوں کو ہم عام انسان کی کیٹیگری میں رکھیں، انہیں اپنے جیسا سمجھیں، ان کے بارے میں کوئی کوتاہی اگر نظر آئے تو فوراً انہیں اپنے سے بھی نیچے گرا دیں. یہ اجازت کسی بھی صورت میں نہیں دی گئی. یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو سامنے رکھ کر بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا یہ واضح نہیں کر رہا ہے کہ صحابہ کی یہ مقدس جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ جماعت ہے، یہ ایمان والوں کی جماعت ہے، یہ متقیوں کی جماعت ہے. تو کیا یہ مومنین نہیں ہیں؟ کیا یہ متقین نہیں ہیں؟ قرآن مجید کی آیات بتاتی ہے کہ مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی انہیں حاصل ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کی خصوصیات رکھنے والے افراد کیا سورہ یونس کی اس آیت کے مصداق نہیں ہوں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء، اللہ کے ولی، جنہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں. تو اس ایمان اور تقوی کے ساتھ ایک عام انسان اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے. تو اس ایمان اور تقوی کے ساتھ صحابہ کرام اولیاء میں کیوں شامل نہیں ہو سکتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء کے بعد پہلے نمبر پر اولیاء اللہ کے سب میں شامل ہوتے ہیں. اب یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتا وہ حدیث قدسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء جن کا اتنا اونچا مقام ہے، جہاں قرآن میں ان کی عظمت بیان کی گئی، جہاں تمام انسانوں میں افضل قرار دیا، جنہیں جنتی قرار دیا گیا، جن کی رضا کا اعلان کیا گیا، ایسے افراد کی شان میں گستاخی کرنا، ایسے افراد کی توہین کرنا، ایسے صحابہ کو ان کے مقام و مرتبے سے نیچے گرانے کی کوشش کرنا، ایک عام انسان کے ساتھ اس طرح کا تخاطب نہیں ہو سکتا، اس طرح گفتگو نہیں ہو سکتی. اس طرح صحابہ کے ساتھ گفتگو کرنا کیا اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو بھی میرا ولی ہے، جو بھی میرا دوست ہے، من عادى لي وليا، جس نے میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنته بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کی توہین کرنے والے کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے. صحابہ کے شان میں گستاخی کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں. یہ جو قرآن مجید کی ہم مشہور آیت پڑھتے ہیں، دعوت دین کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ دین کی دعوت، اقامت دین کی دعوت ہمارا فریضہ منصبی، ہماری پیدائش کا مقصد ہے. یہ کہتے ہوئے جو مشہور آیت ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جسے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں، یہاں خطاب سب سے پہلے کن لوگوں سے؟ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت کے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، ان کو مخاطب کر کے سب سے پہلے کہا گیا کہ کنتم خیر امہ، تم تمام امت میں سب سے بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو. ہم دعوت و تبلیغ کرنے والے، اقامت دین کا کام کرنے والے، جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم خیر امت ہیں. بلا شبہ دین کا کام کرنے والا، امر بالمعروف کرنے والا، گناہوں سے برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنے والا خیر امت کا حصہ ہے. ہم تو ہیں، لیکن ہم سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر امت ہیں. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم بہترین امت ہو. ان کے واسطے سے ہم بہترین امت بن سکتے ہیں. تو جہاں قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، اسی آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا ناجائز ہے. صحابہ کرام کی توہین نہیں کی جا سکتی، انہیں برے الفاظ سے، برے ناموں سے یاد نہیں کیا جا سکتا، زبان طعن دراز نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کی یہ آیت واضح کرتی ہے صحابہ سے محبت رکھنا،
صحابہ کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے. اس کے برخلاف صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے عداوت رکھنا، ان سے دشمنی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرنا، چاہے کوئی بھی صحابی ہو، ان کی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی، فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے ساتھیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے جانے کے بعد انہیں نشانہ ملامت نہ بناؤ، ان پر انہیں تانے نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو، تختہ مشق نہ بناؤ. لا تتخذوهم غرضا بعدی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل دہلا دینے والی بات کہتے ہیں، فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی. یعنی اسے گویا کہ مجھ سے محبت ہے اس لیے وہ میرے ساتھیوں سے محبت کر رہا. اور ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے نفرت کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. یعنی اس سے گویا کہ مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے نفرت ہے، نعوذ باللہ. تو صحابہ سے یہ حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ سے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دلیل ہے. یعنی جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے بھی لازم محبت کرے گا. اور صحابہ سے نفرت رکھنا، صحابہ سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا. اس لیے فرمایا کہ لا تتخذوهم غرضا بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تختہ مشق نہ بناؤ، انہیں برا بھلا نہ کہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے، اسے اپنی گرفت ملے، اپنے عذاب ملے. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی توحید اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما ادرک مد ایدی مد احدہم، ان کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے ایک مد کے خرچ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. مد سے مراد مد کی مقدار 750 گرام، 1 kg بھی نہیں. تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے 1 کلو سونا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اور آگے فرمایا ولا نصیفہ، اسے آدھا کو بھی نہیں پہنچ سکتا. آدھا kg سونا خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنا. یعنی مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا انفاق اور ہمارا انفاق اس میں اتنا بڑا فرق رہے گا. اس لیے میرے صحابی کی عظمت کو پہچانو، میرے صحابی کو برا بھلا نہ کرو. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ جو مجموعی خصوصیات جو قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بیان کی گئی، یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی عظیم شخصیتیں، انتہائی محبوب شخصیتیں ہیں. یہ اللہ کے محبوب ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ رسول کا، اور جو رسول کا محبوب ہوگا وہ ہمیں اپنا محبوب ہونا ہی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ. اگر کسی صحابی سے محبت کم ہوئی، کسی صحابی سے نفرت اور عداوت پیدا ہوگی تو پھر گویا کہ اس صحابی سے پہنچنے والی روایات کے اندر کمزوری پیدا ہو سکتی، دین کمزور ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا، ان کی عظمت کو پہچاننا، ان کی عظمت کا اعتراف کرنا ہمارے ایمان کا حصہ. یہ باتیں کیوں کہی گئی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے اس شہر حاصل کے اندر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا. بعض لوگ، میں سمجھتا ہوں لا علمی کے نتیجے میں، نادانی کے نتیجے میں، بعض لوگوں کے بہکاوے میں آ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کا نام لے کر انہوں نے ان کی شان میں گستاخیاں کی. نہ صرف ان کے نام کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی ہے، آپ سے رشتہ داری بھی ہے.
ایمان کی حالت میں انہوں نے آپ کی صحبت بھی اختیار کی. ان کے زمانے جاہلیت کے کسی عمل کو طرز عمل کو بنیاد بنا کر ان کے ایمان کے بعد کی زندگی کو بھی نشان ملامت بنایا گیا. ان کا نام لے کر، ان کے نام کو پلے کارڈ میں لکھ کر باقاعدہ سواریوں سے کہا گیا کہ ان کے اوپر گاڑیاں چلائیں. نام نیچے پھینکا گیا، کاروں کو اس پر چلایا گیا، گاڑیوں کو اس پر چلایا گیا، پیروں سے روندا گیا. آپ سوچ کر دیکھیں، صحابہ کو تو الگ رکھیں، کسی ایک عام مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا جائے تو کیا اسلام اسے برداشت کرے گا؟ کسی کی شان میں اس قسم کی گستاخیاں کرنا، ان کا نام لے کر انہیں برے برے الفاظ، جانوروں کا نام تک ان کے ساتھ چسپاں کر دینا، گندی گندی گالیاں دینا، جو ایک عام انسان کی زبان سے نکلنا ایک عام انسان کی شان نہیں. کسی عام انسان کے لیے بات کہی نہیں جا سکتی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو قابل احترام بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے، قابل احترام بنایا ہے. اس کی عزت نفس کا احترام کرو، چاہے وہ بڑے سے بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو. اس کے گناہوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اس کے گناہوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اسے گالیاں دینا، اسے برا بھلا کہنا، برسر عام تانے دینا، اور خاص کر ایسے صحابہ کے سلسلے میں جنہوں نے دین کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا. اگر آپ کو ان سے کسی قسم کا اختلاف ہے تو جن باتوں سے اختلاف ہے اس پر اہل علم سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ان کا نام برسر عام گندے الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جائے، برا بھلا کہا جائے. لہذا پورے شہر کے اندر، پورے شہر کے مسلمانوں میں ایک قسم کا غم و غصہ ہے، لیکن الحمدللہ شہر کے علماء کرام نے ان کے غم و غصے کو ٹھنڈا کر کے انہیں اطمینان دلایا ہے کہ اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. لہذا ہر مسجد میں اس بات کا اعلان اور آپ تمام سے اس بات کی گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک تو صحابہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں، اور جن لوگوں کے زبان سے اس قسم کی خلاف عظمت کوئی باتیں ان سے نکل رہی ہیں یا پھر نامناسب حرکتیں ان سے ہو رہی ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کی جائے، انہیں اس سے محفوظ کر کے ان کے دلوں میں صحابہ کی عظمت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اگر اس میں ہم ناکام ہو جائیں تو ہم تمام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. جن کے ساتھ مل کر، جن کی صحبت میں مل کر دین کا غلط نقشہ ہمارے ساتھ آتا ہو، صحابہ کی عظمت میں کمی آتی ہو، ان سے میل جول میں کمی رکھنے کی ضرورت ہے. ان کی کیا کہتے ہیں، ان کی حفاظت کی اور انہیں اس برائی سے بچانے کی کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے. انہیں بھی بچانے کی کوشش کریں، ہم بھی ان سے اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق و کردار کو بچانے کی کوشش کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور محبت کو پیدا فرمائے. ان کی عظمت کے ذریعے سے دین اسلام کی عظمت انشاءاللہ ہمارے دل میں پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام، وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعلى ولديه السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة
وعلى سائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.